دجال صحابہ کرام سے ملاقات کر چکا ہے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دجال ہوا میں آسمان کی طرف اڑتا تھا اور پھر زنجیر سے جکڑ لیا جاتا تھا اور پھر واپس آ جاتا تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ عرب سے کوئی لوگ آئے ہیں, 3 چیزیں پوچھی اس نے. کیا ایک فلاں علاقے میں جو جارڈن میں ہے وہاں پہ ایک مشہور باغ ہے, وہ ابھی بھی پھل دیتا ہے یا خشک ہو گیا ہے؟ کیا عرب میں کسی بندے نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے؟ ہمارے لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ تم اس کے اوپر بیعت کرو اور تمہاری بچت ہو جائے گی اس سے. انبیاء کرام کے پاس جو معجزات ہیں اور دجال کے پاس بھی اسی طرح کی طاقتیں لگ رہی ہیں کہ وہ غیب کی کچھ طاقتیں ہیں جس پہ وہ عمل کر رہا ہے. تو ان دونوں میں حقیقت کے اعتبار سے کیا فرق ہوگا؟ اور آپ کی جو مثلا بات ہے اس میں ایک یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے دجال مثلا موجودہ سائنس یا فزیکل لاز ہی آگے ترقی کرتے ہوئے اتنے آگے پہنچ جائیں گے کہ ایک ایسی شخصیت آئے گی جو بہرحال ان فزیکل لاز پہ بہت زیادہ ایک طاقت رکھتی ہوگی. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں. ایسے تو ممکنات کی تو کوئی حد نہیں ہوتی, مگر جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں اس ٹیکسٹ کو جو کہ احادیث کے تھرو اور ان تمام کتب کے اندر جو معاملات لکھے ہوئے ہیں, وہ کہیں سے بھی ایسے نہیں ہے کہ اس میں اچنبے کا عنصر نہ ہو. میسو سرپرائز ہے, ایکیوٹ شاک. تو اگر سائنس ترقی کر کے ادھر تک پہنچے گی اور ایک بندہ وہاں پہ اس سائنس کے اس معاملات کو استعمال کرے گا, تو پھر کیا اچنبا ہونا, پھر کیا سرپرائز ہے, پھر تو معجزہ ہی نہیں, پھر تو کوئی طاقت ہے, پھر تو ایک پارٹی دجال کی آئے گی تو دوسری پارٹی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسی سائنس کو استعمال کر رہی ہوگی. یہاں پہ تو معاملہ کچھ اور ہے. اس سوال سے آپ کو میں آپ کو یہاں پہ لے جاتا ہوں کہ یہ بات پتہ ہونی ضروری ہے کہ دجال صحابہ کرام سے ملاقات کر چکا ہے. جس طرح بھی یہاں کا آخر کے دور میں آنے والی کوئی مخلوق ہے اور پہنچی وہ پیچھے کے دور میں ہے اور کافی دفعہ سائٹ ہو چکی بھی ہے. کچھ علماء کرام نے تو باقاعدہ لکھ دیا ہے تحریری طور پہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی سائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کی, اور پراپرلی ایکشنز ریکارڈڈ ہیں اس کے. ایک فکر تو یہ ہے اس بارے میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کا تخت منگوایا تھا تو دجال نے لا کے دیا تھا. یہ وہی مخلوق ہے جو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہے ڈیورنگ دا ہول ٹینیئر آف ہیومن بینگس. مگر یہ بات ہوتا ہے, چلیں وہ تو چلیں جنہوں نے جو بھی لکھ دیا کہ دجال صحابہ کرام کے دور پہ پایا گیا ہے, ملاقات ہوئی ہے. اور جو حدیث بہت ضروری ہے وہ پتہ کرنی, اس سوال کے جواب میں آپ کو بتا دوں کہ دجال نے انکوائری کی تھی جب وہ اس کو صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ ایک زنجیروں میں بندھا ہوا تھا, اور وہ اس طرح بندھا ہوا تھا کہ وہ چھڑانے کی کوشش کرتا تھا اپنے آپ کو, اور ہوا میں جاتا تھا اور پھر زنجیروں سے بندھا ہوا تھا تو اوپر تک جا نہیں سکتا تھا, پھر واپس آتا تھا, پھر اوپر جاتا تھا. اور کیا اور کس قسم کی زنجیر تھی وہ تو خیر جس طریقے کا معاملہ اس وقت لوگوں نے دیکھا وہ بیان کر دیا. مگر لگ ایسے ہی رہا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی زنجیر تو نہیں ہے کہ جس کو وہ باندھ کے وہ ہزاروں فٹ کی کوئی لوہے کی زنجیر ہے اور وہ اسے وہ نکل نہیں سک رہا. جو اس طرح کی طاقتیں رکھتا ہے اسے زنجیر نہیں ٹوٹ رہی, اس کو ایک چھوٹی سی بڑھیا جو ہے سائز کی, چھوٹے سے سائز کی بڑھیا, وہ نہیں, اس نے اس کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. آپ کو مفروضہ میرا یہی ہے کہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ جس میں صحابی گئے ہیں اور اس سے ملے ہیں, وہ گم ہو گیا تھا ان کا جہاز. جنہوں نے نہیں سنی ہوئی حدیث یہ پڑھی ہوئی, ان کو میں بس اس کا خلاصہ بتا دوں کہ نبی علیہ السلام نے مسجد نبی میں ممبر پہ تشریف لائے اور ایک امیڈیسی دکھائی, امیڈیسی کی خبر جلدی سے سنانی ہے. اور انہوں نے تمیم الداری کو کے بارے میں بتایا کہ تمیم الداری نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. یہ ہے کہ وہ جہاز پہ, بحری جہاز پہ سفر کر رہے تھے, ایک قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے, اور وہ جہاز پانی میں ہی طوفان کی نظر ہوا اور گم ہو گیا. اور وہ کافی عرصہ پانی میں ہی ادھر ادھر اپنی
منزل تلاش کرتا رہا, نہیں ملا, یہاں تک کہ ان کو ایک جزیرے پہ جا کے رکا جہاز. وہاں پہ انہوں نے ایک عجیب سی مخلوق دیکھی جو کہ بالوں سے پوری طریقے سے کورڈ تھی, مگر وہ بات کرتی تھی مخلوق. اور وہ مخلوق نے آ کے باقاعدہ ان کا استقبال کیا اور کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ عرب سے آئے ہیں. تو وہ اسی زبان میں بات کرتی تھی. پھر یہ جو سوچیں. اور اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک چونکہ عرب سے آئے ہو تو تمہیں میں نے ایک چیز دکھانی ہے اور ہمیں بھی بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ مخلوق جو ہے وہ ان کو ایک کٹیا میں لے گئی جو وہاں پہ ایک بڑھیا تھی. اس بڑھیا نے کہا کہ آپ لوگ عرب سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے اس بڑھیا نے کہا کہ ایک جوان کی طرف اشارہ کیا کہ جو جکڑا ہوا تھا زنجیروں سے. حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ جسے مروی حدیث ہے کہ اس حدیث میں ان صحابہ کرام نے دیکھا, نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دجال ہوا میں آسمان کی طرف اڑتا تھا اور پھر زنجیر سے جکڑ لیا جاتا تھا اور پھر واپس آتا تھا. پھر اس طریقے سے اس کی موومنٹ جو تھی نا وہ چل رہی تھی. بہرحال نہیں چھڑوا سکتا تھا زنجیر. تو اس نے جب دیکھا کہ عرب سے کوئی لوگ آئے ہیں تو اس نے پوچھا, 3 چیزیں پوچھی اس نے کہا کہ کیا ایک فلاں علاقے میں جو جورڈن میں ہے وہاں پہ ایک مشہور باغ ہے وہ ابھی بھی پھل دیتا ہے یا خشک ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ابھی بھی پھل دیتا ہے. پھر اس نے دریا کا پوچھا, ایک فرات کا اور ایک اور کسی پانی کے ذخیرے کا, کہ کیا وہ بھی ابھی پانی ہے اس میں یا وہ بھی خشک ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, وہ تو پانی ہے اس میں, ابھی خشک نہیں ہوا. پھر اس نے کہا کہ کیا عرب میں کسی بندے نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں اعلان کر دیا. پھر اس نے کہا کہ تمہارے لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ تم اس کے اوپر بیعت کرو اور تمہاری بچت ہو جائے گی اس سے. اب یہ واقعہ نکل پڑے واپس. خیر ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ چکے تھے عرب. انہوں نے آ کے اس وقت حضرت تمیم الداری مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. یہ اپنے اسلام سے پہلے کا واقعہ ان کے, اس کے بعد اسلام لائے اور اس کے بعد نبی اسلام کو بتایا کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا. تو چونکہ یہ نبی اسلام نے خود ممبر پر اعلان کیا, اس پوری حدیث کو بتایا ہمیں, پورے واقعے کا بیان کیا ہمیں, تو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ صحابہ کرام سے یہ مخلوق ملی ہے. اب رہی بات دجال نے تو ابھی آنا ہے, تو وہ پہلے کیسے ملا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور ریلم کے اندر, کسی اور جہان کے اندر سے انٹری اینڈ ایگزٹ ڈور ویز ہیں, جس کی میں بات کر رہا ہوں نا سورہ اصحاب کہف میں. یہ جو معاملہ کس بھی طریقے سے اس کو یہ کرنا آتا ہے. بھولیے گا مت, یہودیوں نے یہی 3 چیزیں پوچھی ہوئی ہیں اور اسی دجال کا ہی ویٹ ہو رہا ہے ان کا. وہ دجال نہیں کہتے, وہ تو مسیح کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور نبی اسلام نے بھی مسیح ہی کہا ہے, دجال کا نام مسیح ہی ہوگا, یہ مسیح کے نام سے ہی آئے گا دنیا میں. مگر یہ اصلی مسیح نہیں, یہ مسیح دجال ہے. اور ہمارے جو مسیح ہیں عیسیٰ ابن مریم, وہ ان کا نام بھی مسیح ہے. اب آپ کو کیوں یہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ والی بات بتائیے کہ یہ ہے کوئی عام سا تو معجزہ نہیں ہے کہ ابھی اس نے آنا ہے, مگر پہلے بھی اسی دنیا میں پایا گیا ہے اور انسانوں سے ملاقات کی ہے. اب اس نے کیا سوال پوچھے ہیں, یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے.